بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ سب خیریت سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ خیریت سے رہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، سمجھنے والا ہے، اور اتنا انتہائی دلچسپ ہے کہ آپ امید کرتی ہوں کہ دل کی گہرائیوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تو بدلاؤ جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بنائے کعبہ اور قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو با اتفاق امین تو ہے وہ تسلیم کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی ہوئی تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کا ارادہ کیا، یعنی کہ بیت اللہ کی جو تعمیر کا اس کا ارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 35 سال تھی، بیت المقدس کی تعمیر پر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت جو ہے وہ مجھے نصیب ہو بیت اللہ کی تعمیر کی، اور قبائل قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر رکھا تھا۔ قسمت جو فیصلہ تھا قسمتوں کا وہ اس پر رکھا تھا کہ اس کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حصہ لیا جائے، کیونکہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی، یعنی کہ قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی کہ جو بنائے کعبہ ہے یہ کیسے کریں، اس کی تعمیر میں زیادہ حصہ لیا جائے، اور چنانچہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت ہے تاکہ کوئی جھگڑا جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ اس تقسیم عمل کے ساتھ بنائے کعبہ ہجرت اسود تک کی حد تک پہنچ گئی، یعنی کہ انہوں نے ارادہ کر کے جو کام جو ہے وہ بنائے کعبہ کا وہ تو مکمل کر لیا باپ قبائل نے مشورے سے، لیکن جب بنائے کعبہ ہجر اسود تک کی حد تک پہنچے، لیکن اب ہجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق جو ہے وہ سخت اختلاف ہوا، یعنی کہ ایک قبیلہ چاہتا تھا یہ جو مطلب کہ ہجر اسود ہے یہ میں وہاں پہ لگاؤں، کوئی قبیلہ کہتا تھا کہ یہ سعادت جو ہے ہمیں نصیب ہو، یعنی کہ اختلاف ہونے لگا، لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے، یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیمان ہونے لگی، یعنی کہ قتل و قتال جھگڑے وغیرہ پر عہد و پیمان جو ہے ہونے لگے۔ قوم کے بعد سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی صلح کی صورت جو ہے وہ نکال لیں، اور اس غرض کے لیے مسجد میں کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہو وہ تمہارے معاملے کا فیصل کرے گا، یعنی کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم سب جو ہے وہ جا کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اور مسجد میں سب سے پہلا جو شخص آئے گا وہ جو ہے ہماری اس بات کو جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، تو اس کے حکم کو ہر شخص قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے، یعنی کہ جو شخص جو وہ فیصلہ کرے گا اس کو ہم جو قدرت کا فیصلہ سمجھ کر وہ ہے تسلیم کریں گے۔ خدا کی قدرت کی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے اندر داخل ہوئے، یعنی کہ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ ہمارے نبی جو ہے وہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ امین ہے، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں، کہ یہ امین ہے، ہم جو یہ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم ان کے حکم پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا ہے کہ سب خوش ہو، یعنی کہ ایسا برگزیدہ اور حکیمانہ حکمت والا فیصلہ کیا کہ جو سب کے سب جو ہے وہ خوش ہو گئے، یعنی ایک چادر پھیلا دی اور اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دی، یعنی کہ چادر پھیلائی اس میں حجر اسود جو ہے وہ اٹھا کر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، اور پھر حکم دیا ہر قبیلے کا منتخب آدمی، یعنی کہ قبیلے کا جو سردار ہوتے ہیں قبیلے کے منتخب آدمی چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے، اس طرح کیا گیا، یعنی کہ قبیلے کے جتنے سردار تھے ایک ایک قبیلے کا سردار جو ہے وہ منتخب کیا گیا، انہوں نے چادر کا جو ہے وہ ایک ایک کنارہ جو ہے وہ پکڑ لیا، جب بنیاد تک بات جو ہے وہ پہنچ گئی تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دی۔ ابن ہاشم اس واقعے کے نقل کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق آپ وسلم کو امین کہتے تھے۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور مزید ہماری ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا اور اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ یہ اگر آپ دل کی گہرائیوں سے اس واقعے کو سنیں گے تو آپ کو یہ واقعہ جو ہے اسی ٹائم یاد ہو جائے گا، مختصر خلاصہ آپ کسی کو اس کا بتا سکیں گے، اگر آپ لفظ ٹو لفظ جو ہے وہ یاد نہیں کر سکتے، مختصر خلاصہ جو ہے وہ آپ اپنے جو بھی آپ سے پوچھے گا آپ اپنے دوستوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ یار میں نے یہ واقعہ جو ہے وہ یوٹیوب میں پڑھا تو بہت ہی اچھا لگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ ہمیں ایسے ہی پیار دیں، کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو جو ٹاپک کی جس کی سمجھ نہیں آئی میں وہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں، ہمارا تو یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں جو ہے وہ لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ میری جو یہ یوٹیوب فیملی ہے وہ سب خیریت سے رہے،
اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کے راستے پر چلائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔